اور میرے پاس چونکہ انگلش کتاب تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا اس نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی ہے۔ اب میں اپنی ایک اور کتاب ڈرائنگ ماسٹر کے عنوان سے اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ یہ کتاب مراٹھی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کی مصنفہ ہیں شروکر وبھاروی۔ یہ خاتون تقریباً 80 سال کی عمر کی تھی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اور کتاب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے اپنے باپ کے حالات زندگی لکھے، حالانکہ وہ پہلے بھی لکھ رہی تھی، اور اس کی کوششوں کو، اس کی محنت کو، اور خاص طور پر اس نے سنسکرت زبان میں جو کچھ لکھا اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ مراٹھی زبان میں یہ لکھی گئی کتاب، اس کا کسی نے ترجمہ کیا انگلش میں، اور میرے پاس چونکہ انگلش کتاب تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا اس نام سے، یعنی ڈرائنگ ماسٹر۔ یہ مجھے اس لیے بھی مختصر سی کتاب ہے، مجھے اس لیے بھی اچھی لگی کہ اس میں ڈرائنگ ماسٹر یعنی وبھاروی شروع کر کے اپنے باپ کے بارے میں کہ اس نے کیسے خود تعلیم حاصل کی، لیکن معمولی سے، کیونکہ وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا، کھارے ماسٹر نام تھا اس کا، ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا کہ جہاں پہ 4 جماعتوں کے بعد پھر پڑھائی ختم، کیونکہ وہاں پہ تعلیم ہی اتنی تھی، غریب لوگ تھے، پڑھنے کا اگر شوق تھا بھی تو آگے بڑھنے کا شوق ان کو لے بیٹھا۔ تو کھارے ماسٹر نے ایک دفعہ ایک پرانا اخبار دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے۔ اب جن کے گھر میں وہ بیٹھا ہوا تھا، جب ان صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ انٹرسٹ لے رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا یہ اخبار ہے۔ بہرحال اس نے اس کو انکریج کیا کہ تم پڑھو، لیکن پڑھنے کے لیے کیا کرے، اسکول تو تھا کو نہیں 5ویں جماعت کے بعد، اور جو پڑھنے والے تھے یا جنہیں کو تھوڑا بہت شوق تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال کوشش یہ کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے تھوڑا سا پڑھنے کو مواد مل جائے، اور جن صاحب نے اس کو تلقین کی تھی یا دوسرے لفظوں میں ترغیب ان کو دی تھی، انہوں نے بھی چاہا کہ یہ کچھ پڑھتا جائے۔ بہرطور یہ اس کتاب کا بنیادی مقصد تھا کہ ایک شخص جو کہ علم سے اگر ہم کہیں گے بے بہرا تھا تو کافی حد تک ٹھیک ہوگا، اس لیے کہ 4 جماعت تک اس نے کیا پڑھا ہوگا، لیکن شوق تھا اسے، اور پھر اسی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا رہا، اس نے اپنی ماں کی منتیں کی، باپ کی منتیں کی، لیکن بدقسمتی سے باپ کا انتقال ہو گیا، لیدے کی ماں تھی۔ پھر اس نے کچھ ایسی باتیں بتائی
کہ جو کم از کم ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوتا تھا رہا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انڈین کلچر میں تو عام تھی، اور انڈین کلچر کو اگر ہم تھوڑا سا اور محدود کریں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہندو کلچر میں عام تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ ماں، یعنی بیوہ، وہ اپنے بال کٹوا دیا کرتی تھی سارے کے سارے۔ جب وہ شروع میں کھارے کو معلوم تھا کہ میری ماں کے بال بڑے خوبصورت ہیں، اور آخر ایک دن اس نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل بالوں سے محروم ہو گئی ہے، وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تو جب اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہے، یعنی اتنا ظلم کہ اچھی خاصی خوبصورت عورت کو انہوں نے گنجا کر دیا۔ بہرطور یہ ایک اس کا المیہ تھا جسے یہ بڑا شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ تو کسی نہ کسی طور اس نے سوچا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں جا کے کہیں دوسرے شہر میں نوکری تلاش کروں اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑھتا رہوں۔ اب اس نے کیا ایفرٹس کی، کتاب پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر تحصیل علم کا شوق ہو تو انسان کیا کچھ کرتا ہے۔ علم حاصل کرو، یہ تو سب نے کہا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، لیکن بات ہے کہ صرف حکم ہے یا تلقین ہے یا ترغیب ہے، لیکن اس کے ساتھ شوق تو اپنا ہے۔ کھارے ماسٹر کو شوق تھا، وہ بیچارہ پھٹے ہوئے جوتے پہن کر ایک معمولی سی چیز جو اسے ملی گھر والوں کی طرف سے کہ یہ راستے میں کھا لینا، وہ کھاتا ہوا جب پہنچا تو یہ بھی ایک دردناک کہانی ہے کہ وہ کس طریقے سے پہنچا وہاں پر۔ اس چھوٹے سے شہر میں آیا اور وہاں آ کر اس نے کہیں نہ کہیں کو بندوبست کرنا چاہا، لیکن کہاں کرے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات اس نے گزاری ایک دکان کے تھڑے پر، لیکن پولیس والے نے اس کو اٹھا دیا کہ اٹھو یہاں سے، اور خبردار آئندہ یہاں نظر نہ آنا۔ یہ بیچارہ بیٹھا رہا ساری رات۔ صبح کے وقت جب اس کا کوئی مالک آیا تو یہ اس کو دیکھتا رہا، وہ تھا ایک درزی۔ اب جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں یا قصبات میں درزی بڑی بڑی دکانوں میں تو کم ہی بیٹھتے تھے، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، یہ بھی چھوٹی سی دکان میں سامنے کھڑا رہا۔ آج درزی نے اس سے پوچھا کہ میاں تم کون ہو؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس درزی کے دکان کے بالکل ساتھ ہی ایک کھوکھا سا بنا ہوا تھا جس میں کھانے پینے کی عام بچوں کی چیزیں پڑی تھی۔ وہ کھوکھے کا مالک آیا تو اس نے آ کے پہلے پوچھا درزی سے کہ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رشتہ دار تو نہیں ہے، آیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، مجھے شوق ہے۔ تو اس کھوکھے والے نے کہا کہ میاں خیال رکھو، بچے گھروں سے دوڑاتے ہیں، پھر مصیبت ہمارے لیے بنتی ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ بہرطور پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا، درزی کے ذہن میں۔ آخر اس سے بچے سے پوچھ لیا کہ میاں کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا بیٹھو۔ اس نے کسی اور کھوکھے والے کو کہہ کر چائے اور بن وغیرہ یا اس قسم کی کوئی چیز منگوائی، اس کو دی۔ وہاں سے آپس میں ان کی گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو کرتے ہوئے درزی نے جب
اپنے اس ایریا کی صفائی شروع کی تو یہ لڑکا اٹھا کہنے لگا جی مجھے دے میں صفائی کرتا ہوں. تو یہ ایک ابتدا تھی کھانے ماسٹر کی وہاں پہ داخل ہونے کی. یعنی دکان میں تو داخل ہو گیا, پھر وہی مالک اس کو بعد میں شام کو اپنے گھر لے کے آیا کہ بھی تمہارے پاس ٹھکانا کو نہیں ہے, میں تمہیں رہنے کی جگہ دے دیتا ہوں لیکن گھر کا کام تمہیں کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے کیا تھا کہ صبح صبح اٹھ کے گھر کا کام بھی کرتا, دکان پر آ کر دکان کی صفائی کرتا. چونکہ اسے تھوڑے سے حروف لکھنے آتے تھے, اسے یہ فائدہ ہوا کہ مالک کی نظروں میں اس کا تھوڑا سا نہ صرف یہ کہ اعتبار ٹھیک رہا بلکہ اس کی عزت بھی ہو گئی کہ بھی کم از کم یہ کچھ لکھ پڑھ سکتا ہے. یہیں سے پھر اس نے آہستہ 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 آگے بڑھنا شروع کیا. اب اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو سنا تھا, لیکن اس کتاب کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ساری باتیں کھارے ماسٹر یا دوسرے لفظوں میں اس کی بیٹی شروع کر وہ ساری بتا رہی ہے وہ باتیں جو اس کا باپ انہیں بتایا کرتا تھا کہ کس طریقے سے ہندوؤں کی وہاں قدر نہیں تھی, اور ہندو بھی کون سے جو نچلے طبقات سے تھے جن میں یہ بھی تھا. ایک چیز جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ وہاں کا رہن سہن کیسا تھا. رہن سہن سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ طبقات کے لیے الگ الگ جگہ بنائی ہوئی تھی. یہاں نچلے طبقے کے لوگ ہیں, یہاں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس خاص رہائش نہیں ہے, جن کے پاس ذرائع آمدن بہت کم ہے. وہیں پہ اس کو بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ حالات کیا تھے جس کا کہ بھاروی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے, اور وہ تھا کہ انہی لوہر طبقات میں نہ تو کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, نہ کسی نے ان کو آگے بڑھنے دیا. اب چھوٹے بچوں کی یہ خود وہ بتا رہی ہے بھاروی اپنے باپ کے حوالے سے کہ چھوٹی بچیاں وہ کس طریقے سے 9-10 سال کی عمر تو بہت بڑی عمر ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی ان کی کوشش یہی ہوتی رہی ہے کہ بچی جیسے ہی بڑی ہو اس کا بیاہ کر دیا جائے. اور بیاہ میں کیا ہوا کہ یہ باتیں آپ کتاب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک المیہ بھی ہے, ایک دردناک کہانی بھی ہے. اور اس کو اس لیے بھی میں اہمیت دیتا ہوں کہ لکھنے والا ایک ہندو, اور ہندو بھی کون, جو خود تو پڑھا لکھا نہیں تھا زیادہ, لیکن یہ تھا کہ اس کی بیٹی بھاروی وہ آہستہ 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 وہ آگے بڑھتی رہی. اور یہ باپ کی ہمت تھی کہ باپ نے اپنی کمی کو, اپنی محرومی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو نہ صرف یہ کہ تعلیم دلوائی, بہت اچھی تعلیم دلوائی, بلکہ انہیں ایک اچھے مقام تک پہنچنے کے لیے راغب کیا, قائل کیا. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے بھی بتاتی ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا تھے, کس طریقے سے کھارے ماسٹر کو بھی ذلیل کیا جاتا رہا, کہ اس زمانے میں عام لوگ تو جو تھے سو تھے, لیکن اس پہ ظلم کرنے والے وہ انگریز طبقات بھی تھے کہ جن کا خیال یہ تھا
کہ ان ہندوؤں کو اور خاص طور پر لوور طبقات کو وہ آہستہ 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 اپنے دائرہ میں لے کے آئے اور وہ کرتے رہے. اور یہ واقعی دکھ بھری باتیں ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کس طریقے سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی خرید لیا جاتا تھا اس لیے کہ غربت بہت تھی, اور خریدنے کے بعد وہی کرسچن کمیونٹی انہیں اپنے ہاں رکھتی تھی تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ کرسچن بنے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے, اور آخر میں جس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کھانے واسطہ جس نے اتنی محنت کی اپنے بچوں کے لیے, جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ایک اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ان کا نام بن گیا, تو وہ آہستہ 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 باپ ماں سے پچھڑ گئے. یہ ایک المیہ صرف ایک کمیونٹی کا نہیں ہے, یہ ہر ایک جگہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. تو مجھے یہ کتاب اس لیے اچھی لگی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ تک یہ کتاب پہنچے, اور میرے خیال میں کو پہنچنی چاہیے اس لیے کہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے کتاب, آپ تک پہنچے غالباً یہ 2 سال پہلے چھپی تھی, تو آپ اس سے متاثر بھی ہوں گے اور اس سے کم ترغیب بھی حاصل ہوگی کہ آپ کو کیا اس میں ملا اور کس طریقے سے ملا. دیکھ لیجئے کتاب کوئی زیادہ ضخیم نہیں ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اور ایک نہیں تو 2 نشستوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں مبالغہ رہی اگر ہو بھی تو میں اس لیے اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ لکھنے والی خود اس کھارے ماسٹر کی بیٹی ہے. امید ہے کہ یہ چند ایک باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی, اور میں یہی اب کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے. بہت مہربانی.